الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء لأن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميت بالماء. صدق اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ایک چیز بہت اہم ملے گی. آپ کی زندگی کی ساری چیزیں اہم ہیں لیکن ایک چیز حقوق کی ادائیگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی اور نہ رعایت دی. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ایک چیز پائیں گے، وہ ہے اطاعت. جس حال میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا فرمان پہنچا ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اطاعت کر کر دکھائی. سعد بن معاذ رضی اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا: سعد اتزوجتا، اے سعد کیا تم نے نکاح کیا؟ سعد نے کہا: اللہ کے رسول نہیں کیا. فرمایا: کیوں؟ کہا: اللہ کے رسول مجھے کوئی رشتہ دیتا نہیں ہے. کہا: کیوں؟ کہا: اللہ کے رسول آزاد کردہ غلام ہوں اور چہرے سے بھی حسین نہیں ہوں، چہرے سے بھی کالا ہوں اور آزاد کردہ غلام ہوں اور میرے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قبیلہ بنو ثقیف کے فلاں گھر میں جاؤ اور جا کر ان سے رشتے کی بات کرو. جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، وہ گھر اس کی صاحبزادی عرب کی 7 خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک بیٹی تھی. جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنی نسبت کو بدل دیا اور فرمایا، دروازے کو دستک دینے کے بعد جب دروازے کو دستک دی تو دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی: من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ تو اس نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے قاصد نے دروازے کو بجایا ہے. تو دروازہ باپ نے کھولا اور کہا: مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو. آؤ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اندر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا: بتاؤ آئے کیوں ہو؟ کہا: میں اب آپ کی بیٹی کا رشتے کے لیے آیا ہوں. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں. باپ کی شفقت غالب آئی اور اس نے کہا: میری بیٹی مکہ کی حسین ترین خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہے، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیسے کر دوں، میں اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کیسے کر دوں؟ بیٹی یہ بات بس پیچھے سن رہی تھی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب پہنچے تو پیچھے پیچھے وہ صحابی پہنچے. بیٹی نے باپ سے کہا: ابا جان، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو، بھیجنے والا کون ہے؟ آنے والے کو نہ دیکھو کہ آنے والا کون ہے.
آنے والے کو نہ دیکھو کہ آنے والا کالا ہے یا گورا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بھیجنے والے کو دیکھو اللہ کا رسول ہے۔ قبل اس کے کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے جائیں اور اللہ میرے اور آپ کے بارے میں قرآن نازل کر دے، جبرائیل قرآن لے کر آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پہلے اور پہنچنے سے پہلے آپ فوراً وہاں پر پہنچے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو دیکھ کر کہا تم نے میرے قاصد کو ٹھکرا دیا، تم نے میرے قاصد کو واپس کر دیا۔ وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میں تو نکاح کے لیے آیا ہوں، آپ نکاح پڑھائیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول حق مہر تو فرمایا 4000 درہم۔ کہا اللہ کے رسول میری جیب میں 4 درہم نہیں، آپ نے 4000 درہم مقرر کر دیے۔ فرمایا جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے، تو سنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ڈانٹ رہے تھے اس بات پر کہ تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا اور تیل زیادہ جل گیا، اور یہ بات سن کر وہ واپس پلٹنے لگے۔ پھر کہنے لگے نہیں تم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ تم اس کی بات سن کر پلٹو، بلکہ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے دروازے پر بھیجا ہے، تم دستک دو۔ دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آنے کا مقصد پوچھا تو بتایا کہ میری شادی تیار ہے اور 4000 درہم حق مہر مقرر ہوا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ اندر گئے اور ایک تھیلی لے کر آئے جو درہموں سے بھری پڑی تھی اور ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا، کہا آپ اپنی بیوی کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ زیادہ جل گیا، آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اس بات پر کہ چراغ میں تیل کیوں زیادہ ڈالا، اور مجھے بے حساب آپ دے رہے ہو، آپ کو بھی نہیں پتا اس تھیلی میں کتنے ہیں۔ تو انہوں نے ایک خوبصورت جواب دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، اس کا حساب اللہ نے مجھے دینا ہے۔ جو تیل جلا اس تیل جلنے کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، اور یہ جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا حساب اللہ نے مجھے دینا ہے، اس لیے تمہیں بے حساب دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے 2000 درہم دیے، 6000 درہم ان کے پاس ہوئے۔ یہ بازار کے اندر گئے، ایک نوجوان کی شادی تیار ہو اور اس کی دلہن بھی قریب ہو، اور پھر وہ بازار میں جائے۔ میرا اور آپ کا ذوق اور شوق کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہر نوجوان کا ایک ذوق ہے، وہ اپنی شادی کی تیاری کے لیے، اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے وہ بازار میں آئے۔ جب بازار میں آئے اور بازار میں شاپنگ کرنے لگے، یکدم ایک آواز آئی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سواروں سوار ہو جاؤ، اللہ کا رسول میدان جہاد میں پہنچ چکے، اللہ کے رسول میدان جہاد میں پہنچ چکے، اے اللہ کے سواروں تم بھی سوار ہو جاؤ۔ یہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاؤں یا اپنا سہاگ کو روشن کروں۔ تیسری دفعہ اپنے دل کو دستک دی تو کہنے لگے سعد یہ بات مناسب نہیں کہ اللہ کا رسول میدان جہاد میں تلوار لے کر جہاد کرے اور تو اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ کو روشن کرے۔ ایک گھوڑا خریدا، ایک تلوار خریدی، ایک کپڑا خریدا جس سے اپنے جسم کو چھپایا، نقاب لگایا، گھوڑے کو ایڑ دی، اور ایڑ دینے کے بعد دشمن کی صفوں میں گھسے اور لڑتے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی نے کہا حضرت علی یہ کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ممکن ہے کسی آسمان کا فرشتہ ہو، اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو، اس نے صفوں کو اکھاڑ دیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو زخم لگا اور آگے کی دونوں ٹانگیں اچھلی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لگام چھوٹی، وہ زمین پر گرے، نقاب کھلا تو ایک کہنے والے نے ایک آواز لگائی کہ اصاب سعد، کہ سعد کو زخم لگا۔ میرے بھائیوں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دوڑ نہیں لگائی، جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ سعد کو زخم لگا اور سعد شہادت کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے اور بھاگتے بھاگتے حضرت سعد منہ کے بل زمین پر گرے تھے تو ان کا چہرہ گرد آلود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ کو ایسے رکھ کر ان کا سر مبارک یہاں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مبارک آنسو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ نے چہرہ پھیرا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ایک مجلس میں 3 عمل کیے،
پہلے آپ روئے، پھر آپ مسکرائے، پھر آپ نے چہرہ پھیرا، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا اس لیے کہ اسے کوئی بیٹی نہیں دیتا تھا، اس کے نکاح نہیں ہوتا تھا، آج اس کا نکاح میں نے خود پڑھایا، اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے، اپنا سہاگ روشن کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہے، رونا مجھے اس بات پر آیا بیوی وہاں انتظار کر رہی ہے، یہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا میں ہنسا اس لیے کہ اللہ نے حور عینہ اس کے لیے قریب کر دی، حور عینہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، اور جب اس کے قریب آئی تو میں مسکرایا اور چہرہ میں نے اس لیے پھیرا کہ اس کی پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا، مجھے حیا آئی کہ میری نگاہ اس پر پڑے، میں نے چہرے کو پھیر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آپ کو اطاعت ملے گی۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قافلہ پہنچا، جب قافلہ پہنچا تو لوگوں سے کہا بتاؤ ہمیں یہاں رہنے کی جگہ چاہیے، صحابہ کو کہا ہم رہنے کی جگہ نہیں دے سکتے، تو دوسرے سے کہا بتاؤ یہاں قریب میں کوئی جنگل موجود ہے، انہوں نے کہا ایک ہی جنگل موجود ہے جو یہاں پر رات گزارتا ہے وہ صبح زندہ نہیں بچتا، کہا ہمیں وہ جنگل کا راستہ دکھاؤ۔ جنگل کا جب راستہ دکھایا ایک صحابی پتھر پر کھڑے ہو کر عربی میں تقریر کرنے لگے، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے وحشی درندوں، تمہیں ہم 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، 3 دن کے اندر یہ جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ہمیں ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تاریخ نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ جنگل کے درندے اپنے منہ کے اندر اپنے بچوں کو دبا کر جنگل کو چیخے مارتے ہوئے خالی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے تقریر میں کہا کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں جہاں جگہ چاہیے تم یہ جگہ خالی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا۔ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ابتداءً آپ صحابہ بکھر گئے۔ صحابہ اکرام جب پہلا حملہ ہوا تو اس پہلے حملے کے اندر صحابہ بکھر گئے، جب بکھرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ آواز لگائیں، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی۔ حضرت عباس کی آواز کے بارے میں لکھا ہے 4 میل تک حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جایا کرتی تھی۔ تو ایک صحابی جب بکھر گئے اور بھاگنے لگے، ان کا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آیا، اور جب پاؤں پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی آپ نے اس کے زرہ پر ماری اور فرمایا اتعجنیہ، مجھے تکلیف دیتے ہو۔ وہ صحابی ساکت ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں گا، آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اتعجنیہ، تم مجھے تکلیف دیتے ہو۔ وہ ساکن ہو گئے، ساکت ہو گئے اور کھڑے ہو گئے کہ میرا تو مقصد یہ نہیں تھا، میں تو بس بکھر رہا تھا، بکھرتے بکھرتے اپنی جان کو بچا رہا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ساری رات نیند نہ آئی یہ سوچ کر کہ صبح قرآن لے کر جبرائیل میرے بارے میں کیا آئے گا، صبح جبرائیل میرے بارے میں کیا کہے گا، آ کر اللہ کے رسول کو کیا بتائے گا۔ اب فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا دینے والے کو ندا کا کہا کہ اس نوجوان کو بلاؤ جس نے کل میرے پاؤں کو دبایا تھا۔ اب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ وہ شخص دربار رسالت میں حاضر ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو کچلا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری تو جان نکل گئی، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، اب تو چلنے کے لیے بھی قدم اٹھاتا ہوں، چلنے کے لیے قدم نہیں لیکن دربار رسالت میں حاضر ہونا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ حدیث میرے بھائیوں غور سے سنو، یہ وہ شخص ہے جو رحمت للعالمین ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے نام پر جنت ہمیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تم سے جو غلطی ہوئی وہ خطاً ہوئی، تم سے غلطی جو ہوئی وہ خطاً ہوئی، نسیاناً ہوئی، میں نے جو تمہیں مارا عمداً اور قصداً مارا، مجھے معاف کرنا، یہ 60 اونٹ میری طرف سے ہدیے میں لے لو۔ معافی بھی مانگی اور 60 اونٹ آپ نے ہدیے میں بھی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے آپ کے سر میں بہت سخت شدید درد تھا، 5 دن پہلے سر کے اندر بہت شدید درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنویں سے پانی منگایا اور پانی منگا کر آپ نے فرمایا مجھے اس میں غسل دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ٹب لایا گیا، آپ کو اس میں غسل دیا گیا، پھر آپ نے اپنے سر کو باندھا، باندھنے کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔
یہ وہ شخص ہے جس کے نام پر ہمیں جنت ملے گی۔ آج اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے لیکن محمد رسول اللہ نہ پڑھے، میرے بھائیوں اسے جنت نہیں مل سکتی۔ وہ مسلمان نہیں، وہ کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کر لے اسے جنت نہیں ملے گی۔ سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے، ایک راہب کو دیکھا، وہ راہب اپنے عیسائیوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس پادری کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو، بولو تو صحیح، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس مجلس میں کوئی محمدی آ کر بیٹھ گیا تو میرے جیسا کوئی بیٹھا تھا، اس نے کہا آتا جاتا خود کو کچھ نہیں اور کہتا ہے محمدی آ کر بیٹھ گیا اور میری زبان بند ہو گئی۔ اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں اگر اس مجلس میں محمدی نہ ہو تم مجھے قتل کر دینا۔ اعلان کیا اگر اس مجلس کے اندر کوئی محمدی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو اس راہب نے کہا میں نے تیری وجہ سے اپنی جان داؤ پہ لگائی، اگر آج تو کھڑا نہ ہوتا یا عیسائی مجھے قتل کر دیتے، اب تیری جان داؤ پہ لگاؤں گا، تجھ سے کچھ سوال پوچھوں گا، تو نے جواب نہ دیا تو یہ میرے ماننے والے تجھے قتل کریں گے۔ سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا وہ ایک بتا جس کا دو نہیں، کہا ایک اللہ، اس کا دو نہیں، کہا وہ دو بتا جس کا تین نہیں، کہا دن اور رات دو، تین نہیں، کہا وہ تین بتا جس کا چار نہیں، کہا لو قلم کرسی تین چار نہیں، کہا وہ چار بتا جس کا پانچ نہیں، کہا آسمان سے نازل ہونے والی مشہور کتابیں چار ہیں پانچ نہیں، کہا وہ پانچ بتا جس کا چھ نہیں، کہا پانچ نماز فرض ہیں چھ نہیں، کہا وہ چھ بتا جس کا سات نہیں، کہا ساری کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنایا سات نہیں، کہا وہ سات بتا جس کا 8 نہیں، کہا سات زمین سات آسمان اللہ نے بنائے 8 نہیں، کہا وہ 8 بتا جس کا 9 نہیں، کہا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں 9 نہیں، کہا وہ 9 بتا جس کا 10 نہیں، کہا صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے 10 نہیں، کہا وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ کہا وہ صبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ کہا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ کہا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ پھر سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا بھی ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو کیا پوچھو؟ کہا جنت کا مالک کون ہے، جنت کی چابی کا مالک کون ہے؟ وہ خاموش ہو گیا تو اس کے مریدین نے کہا کہ بھائی تو نے اتنے سوال پوچھے، سوالوں کے تانتے لگائے، وہ تجھے جواب دیتا رہا، تو اس نے ایک سوال پوچھا تیری زبان کو لگام آ گیا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس جنت کی چابی کا مالک کون ہے، جنت کا مالک کون ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہا بتاؤ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سارا مجمع مسلمان ہو گیا، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ نے 7 کنویں کے پانی سے غسل فرمایا، اپنے سر کو باندھا، باندھنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لا کر آپ نے 2 باتیں اہم طور پر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تم میں بہت ایک اہم ترین زندگی گزار کر جا رہا ہوں، لیکن میری بات یاد رکھو، اگر میں نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، آ کر مجھ سے بدلہ آج لے لے، حشر کے میدان میں سوال نہ کرے، حشر کے میدان میں سوال نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ نے میری کمر پہ مارا تھا، آپ نے میری کمر پہ مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگے آنے دو۔ جو وہ قریب آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے چھڑی سے میرے ہاتھ میں مارا تھا، آپ نے فرمایا اس کو چھڑی دو۔ صحابہ کے چہرے غصے سے لال کہ یہ منافق تو نہیں ہے، یہ منافق تو نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول جس وقت آپ نے میری کمر پہ مارا تھا میری کمر پر کچھ نہ تھا، برہنہ تھی، آپ کی کمر پر نبوت کی چادر ہے، آپ نے چادر کو ہٹا لیا۔ جب آپ نے نبوت کی چادر کو ہٹایا وہ صحابی قریب ہوئے، مہر نبوت کو بوسہ دیا، کہا اللہ کے رسول میرا مقصد مہر نبوت کو بوسہ دینا تھا، آپ سے بدلہ لینا تھوڑی تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ میں مہر نبوت کو بوسہ کیسے دیتا۔ میں سوچتا رہا کہ میں مہر نبوت کو بوسہ کیسے دوں، مجھے ایک ہی حیلہ نظر آیا کہ اس طریقے سے مہر نبوت کو بوسہ دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا دوسرا اہم، آپ نے فرمایا میں نے کسی کا پیسہ دینا ہو، قرض دینا ہو، آج آ کر مجھ سے قرض لے لے،
قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے یہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا رحمت کو جو ان سے لفظ لے کر آؤ وہ کم ہے، جو ان سے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آؤ وہ کم ہے، کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی ابن سلول، عبداللہ بن ابی اس کے باپ کا نام تھا، ابن سلول، سلول اس کی ماں کا نام تھا، اس لیے یہ باپ کے نام سے بھی مشہور ہوا، ماں کے نام سے بھی مشہور ہوا، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ جب ہم سند پڑھتے ہیں تو سند پڑھتے ہوئے ہمیں بتایا جاتا ہے جب بن کا لفظ آئے باپ کی طرف اشارہ ہے، ابن کا لفظ آئے ماں کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں دونوں طرف اشارہ کیا عبداللہ بن ابی ابن سلول کہ ابی اس کی باپ کا نام اور سلول اس کی ماں کا نام۔ اس کے انتقال کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے موت سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے کہو مجھے اپنا کرتا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا تو اپنے بیٹے سے کہا یہ کون سا کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا وہ ہے یا آپ نے اپنی طرف سے دیا؟ اس نے کہا نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیا۔ تو وہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتا لے کر آؤ جو آپ نے ذیب تن کیا، وہ پہنا ہوا ہو، آپ نے ابھی فوراً پہنا ہوا ہو، وہ اتار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر دیا تو اس نے کہا مجھے اس کے اندر کفن دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جنازہ لایا گیا، یہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آپ ان میں سے کسی کی بھی جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ میں 70 دفعہ جنازہ پڑھوں اور جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس کی مغفرت کروں گا تو آج میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھتا۔ پھر اسے قبرستان میں لے جایا گیا، قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے سے پہلے اسے دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باہر نکالو۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے جنازے کو باہر نکالا، میت کو باہر نکالا، پھر آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید میرے لعاب کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اتنا بڑا نبی وہ ممبر پر آ کر کہتا ہے کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کا پیسہ دینا ہو، قرض دینا ہو، آج مجھ سے لے لے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ کوئی سوال پوچھے نہ پوچھے ایک سوال ضرور پوچھا کرتے تھے کیا اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس پر قرض نہیں، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ دوسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے یا نہیں؟ فرمایا ہے۔ کہا میراث میں اتنا پیسہ چھوڑا ہے کہ قرض ادا ہو جائے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول اتنا پیسہ چھوڑا ہے کہ میراث میں اس نے اتنا پیسہ چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو۔ تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ کہا میراث میں اتنا پیسہ چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا تم جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھا۔ منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن نازل کر فرمایا کہ آپ 70 دفعہ جنازہ پڑھیں، یا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے لیکن مسلمان ہے، صحابی ہے، اس پر قرض ہے، 200 درہم کا قرض تھا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول 200 درہم کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھیں۔ آپ نے 200 درہم کا قرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا اور جنازہ پڑھایا۔ حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا۔ غزوہ حنین میں جب معرکہ ختم ہو گیا، صحابہ اکرام کو فتح مل گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خوب مال ملا، خوب مال غنیمت ملا، تقسیم ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کے حاشیے میں اس کو واضح طور پر لکھا۔ ایک بوڑھی عورت آئی، صحابہ حاجبین تھے، گارڈ بن کر کھڑے تھے، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ اس نے اپنی نسبت کو بدلا۔ وہ میرے بھائیو نسبت بھی اثر کرتی ہے۔ پہلے وہ اس لیے آئی تھی کہ میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں، میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ہمارے بادشاہ سے کوئی نہیں مل سکتا، ہمارے نبی سے کوئی نہیں مل سکتا۔ اب اس خاتون نے اپنی نسبت کو بدلا، اس نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ میں بہن بن کر بھائی کے دروازے پر آئی۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں تھی۔
وہ جو گارڈ صحابی تھا حاجب، وہ اندر آئے، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی بوڑھی خاتون آئی ہے، اپنا نام شیما بتاتی ہے، اور شیما کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں اور تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں، میں فقیر بن کر، داعی بن کر، سوالی بن کر تمہارے نبی کے پاس آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا شیما کو آنے دو، شیما کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شیما آئی تو آپ نے فرمایا شیما تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو وہی شیما ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شیما کی کوئی ملاقات نہیں بیچ میں۔ یہ اشارۃ النص اور دلالۃ النص ہمیں بتاتی ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 4 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ملاقات ہو رہی۔ تو آپ نے پوچھا شیما تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو وہی شیما ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے؟ تو اس نے اپنا بازو اوپر کیا، بازو کو اوپر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا بائٹ چک کا نشان اپنے یہاں پر دکھایا، کہا دیکھ یہ وہی چک ہے جو 4 سال کی عمر میں آپ نے لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پہچان لیا، پھر اس نے اشعار پڑھے، کہا تجھے یاد ہے میں تجھے ہوا میں لہراتی تھی اور میں کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے محمد کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ آپ کو اشعار یاد آ گئے، آپ کو اشعار یاد آ گئے کہ ہاں یہ مجھے ہوا میں لہراتی تھی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو محبت میں، جوش میں آ کر گود میں لے کر اس طرح ہوا میں لہراتے ہیں۔ شیما کہنے لگی آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب آپ چھوٹے سے تھے، میں جھولا جھلاتی تھی، پھر آپ کو ہوا میں لہراتی تھی، پھر میں اشعار پڑھتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے محمد کو ہمیشہ باقی رکھ، اے اللہ میری محمد کو وہ بادشاہ دینا سورج غروب ہو، میرے محمد کی بادشاہ غروب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ نبوت والی چادر جس سے مہر نبوت کو چھپایا کرتے تھے کسی کے لیے نہیں اتاری، کسی کے لیے نہیں بچھائی، یہاں پر رضائی بہن کے لیے اتاری، بچھائی، کہا شیما یہاں بیٹھو۔ وہ بہن بھی پھر اللہ کے رسول کی تھی، اس نے کہا آج بیٹھوں گی نہیں، آج میں بیٹھوں گی نہیں، آج میں سوالی بن کر آئی ہوں اور مثال قائم کر کر جاؤں گی۔ تو کیا ہوا؟ کہا میرا شوہر قیدی بن کر آپ کے پاس آیا ہے، میں اس کی رہائی کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا میں نے آزاد کیا۔ پھر کہنے لگی اچھا آپ بیٹھو۔ کہا نہیں، قوم کو کیا جواب دوں گی، قوم کو کیا جواب دوں گی؟ قوم کہے گی سب سے بڑے سخی کے پاس گئی تھی، رحمت للعالمین کے پاس گئی تھی، سخاوت مشہور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رحم دلی مشہور تھی، بہت مشہور تھی۔ آپ طائف کے سفر سے واپس ہو رہے تھے جب آپ کو پتھر لگے، 2 میل تک آپ کو پتھر لگے، ہر قدم پر 2 پتھر لگے۔ تو شیبہ آپ کا پکا دشمن تھا۔ جب اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے تو اس نے اپنا غلام عداس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انگور توڑے، انگور توڑنے کے بعد دھونے کے بعد پلیٹ میں رکھے، اور کہا مجھے شرم آتی ہے، میں نے ہر موقع پر اس کی مخالفت کی ہے، لیکن میری رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، محمد کو محمد کے رب کا واسطہ دینا، میرا نام نہ دینا، کہنا میرے انگور کو قبول کر لے، میرے انگوروں میں سے کچھ کھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو وہ غلام پہنچا، آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا عداس۔ کہاں سے ہو؟ نینوا سے۔ کہا میرے بھائی یونس علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پر بھیجا تھا۔ تو فوراً کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر کی سوا کوئی نہیں بتا سکتا، نینوا کے مقام پر اللہ نے یونس کو بھیجا تھا، میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو چھپانا ورنہ شیبہ بہت مارے گا، شیبہ بہت مارے گا۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیما کہنے لگی مجھے قوم تانا دے گی کہ تو سب سے بڑے سخی کے پاس گئی تھی، اپنے شوہر کو چھڑوا کر لائی اور قوم کے لوگوں کو چھڑوا کر نہ لائی، مال و غنیمت کو واپس لے کر نہ آئی، قوم کا مال وہیں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو وہ تقسیم کر چکا، کل تم عصر میں آنا، میں اعلان کروں گا، اگر جس نے دے دیا تو دے دیا، نہ دیا تو نہ دیا۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے واپسی کا اور کوئی صحابی روکے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے سارا مال غنیمت واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں اطاعت کی زندگی سیکھو، حقوق کی ادائیگی کی زندگی سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے مسجد نبوی کے، آپ نے فرمایا مجھ پر کسی کا قرض ہے یہاں لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے میرے 3 درہم دینے۔ فرمایا کیوں دینے؟ کہا آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، فقیر آیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اس نے آپ سے مانگا اللہ کے نام پر، تو آپ نے مجھ سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، میں نے آپ کو دے دیے، میں نے آپ کو دے دیے۔ آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا فضل یہ 3 درہم اس کو دینا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھو، اپنی خواہشات پر بریک لگاؤ. حضرت سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا 2 قدم پر. کہا حضرت ہم تو جنت کے لیے محنت کرتے کرتے تھک گئے، آپ کہتے ہیں جنت 2 قدم پر. فرمایا کہ پہلا قدم نفس امارہ پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں رکھ. کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے. اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس پر بریک لگائی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بیچ میں اللہ نے کچھ ذکر نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھو، چاہے تمہارے ماتحت ایک آدمی ہو، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، کچھ بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا خاص خیال رکھا. بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دونوں کو سوار کرایا، ایک کو یہاں ایک کو یہاں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے، فرمایا نعم المطی مطیکما. دونوں کو مخاطب کر کہا واہ واہ کیا زبردست سواری ہے تمہاری. نعم المطی مطیکما، واہ واہ کیا زبردست سواری ہے تمہاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو اتنے خوبصورت ہے، سوار بھی تو اتنے خوبصورت ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرے دونوں بیٹے بیمار ہیں. آپ نے فرمایا نظر مانو اللہ سے کہ اللہ ان کو صحت دے تو تم 3 دن کے روزے رکھو گے. نظر مانی، اللہ نے صحت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا پہلے دن کا. جب پہلے دن کا روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد سارا دن محنت کی. افطاری کے وقت میں افطاری کا سامان بنایا، سامنے رکھا، اذان کا انتظار کیا، وقت کے داخل ہونے کا انتظار کیا. دروازے پر ایک سائل آیا اور آ کر اس نے کہا یتیم ہوں، کوئی یتیم کو کھانا کھلائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے. دونوں نے سارا کھانا اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا فقیر کو دے دیا. افطاری ایسے ہی. دوسرے دن کا روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پر سائل آیا اور آ کر اس نے کہا مسکین ہوں، کوئی کھانا کھلا دے. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ کھانا اٹھا کر مسکین کو دیا. تیسرے دن کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد افطاری کا وقت جب قریب آیا تو دروازے پہ سائل آیا اور آ کر اس نے ندا لگائی قیدی ہوں، آج آزاد کیا گیا ہوں. اس دن بدر کے قیدی آزاد کیے گئے تھے. اس نے آ کر آواز لگائی میں قیدی ہوں، آج آزاد کیا گیا ہوں، آج مجھے کوئی اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کھانا دیا، وہاں جبرائیل قرآن لے کر آیا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. انما اب اللہ گواہی دے رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ جو کچھ کھلاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. فوقاہم، اب اللہ گارنٹی دے رہا ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. اللہ نے اس دن کی ساری تکلیفوں سے ان کو نجات دے دی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. جب اللہ سے ملیں گے تو خوشی خوشی ملیں گے. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے. اطاعت کی زندگی سیکھو، حقوق کی ادائیگی کی زندگی سیکھو کہ حقوق کس طرح ادا کیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کی رعایت کی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اطاعت کر دکھائی کہ اطاعت کہتے کس کو ہے. آج ہمارے درمیان ہمارے اندر جو سب سے کمی ہے وہ اطاعت کی ہے. ہم اطاعت سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. کیسر روم کا دربار ہے، 2 صحابی ہیں، ایک کے ہاتھ سے لقمہ گرتا ہے، دوسرا اس کو منع کرتا ہے. وہ ایک تاریخی جملہ کہتا ہے اتترک سنت حبیبی امام الحمقاء. ان بیوقوفوں کے سامنے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ پر باندھا، دوسرے ٹانگ کو دوسرے اونٹ پر باندھا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت پر رکھا. ابو جہل نے کہا سمیہ یا تو محمد کا دین چھوڑ دے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. اپنے بیٹے عمار ابن یاسر سے کہا بیٹا موت کا وقت قریب ہے، سرکار کو آخری سلام دینا، میری ماں سلام کرے. جب اس نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا آخری سلام دینا، ابو جہل نے دونوں کو مخالف سمت پر چلایا. سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے.
حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. آخری بات سناتا ہوں, آخری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کے 6 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی رکھا. غسان کے بادشاہ نے اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا میں تجھے اپنے ایک جگہ کی ریاست کا گورنر بناؤں گا, تم محمد کے دین کو چھوڑ دو, تم محمد کے دین کو چھوڑ دو اور میرے داماد بن جاؤ, اور میں تمہیں اپنی لڑکی بھی دوں گا اور اپنے ساتھ بھی بٹھاؤں گا. ان کے بارے میں لکھا ہے خوبصورت ہے, سینہ چوڑا تھا, 7 فٹ 5 انچ کا قد تھا, یہ تاریخ میں لکھا. انہوں نے فرمایا تم مجھے سارے عرب کی بادشاہت دے دو اور پھر کہو کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو, دین کو چھوڑ دو, میں اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اس نے کہا میں تیرا بندوبست رات کو کروں گا. غسانی بادشاہ نے کہا میں تیرا بندوبست رات کو کروں گا. رات آئی, اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا, کمرے میں بھیجا اور کمرے کے اندر اس نے شراب رکھی, حرام گوشت رکھا اور لڑکی کو کہا اس وقت باہر آنا جب تم کام کر لو. حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آہٹ کو محسوس کیا اور ایک لڑکی کو قریب دیکھا تو ساکت ہو کر بیٹھے اور 3 راتیں گزری. حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے, آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اس لڑکی نے کہا تو پتھر کا ہے یا انسان ہے, تو انسان ہے یا پتھر ہے, نہ تو دیکھتا ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے, کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا, حبیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری بھوک اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ حرام گوشت میرے لیے حلال ہے, میری پیاس اتنی زیادہ ہو گئی یہ شراب میرے لیے حلال ہے, لیکن مجھے ایک ذات سے حیا آتی ہے, ایک ذات سے حیا آتی ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ آسمانوں پر بیٹھا, اسے ہم اللہ کہتے ہیں. مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کوئی معاملہ کروں. اس نے کہا اگر تیرے جیسا جوان ہے میں اسے ضائع نہیں ہونے دوں گی, ہاں آج رات تیرا بندوبست کروں گی. پھر رات کو آئی, اس نے ایک مشکیزہ دیا, تھوڑا سا کھانا دیا, 3 ستاروں کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ بیچ کا جو ستارہ ہے اس کو دائیں کندھے پہ رکھنا, سیدھا عراق میں نکلے گا اور عراق سے آگے تو عرب چلا جانا. بس میں تیرے ساتھ یہ کر سکتی ہوں, اس سے زیادہ میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی, اس کے علاوہ میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, اطاعت کی زندگی سیکھو, بندگی کی زندگی سیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سیکھو. قوم ہو, برادری ہو, خاندان ہو, کچھ بھی ہو, معمولی سی تھوڑا سا استقامت آپ کو اللہ وہ مقام دے گا. 2 منٹ کے استقامت پر آپ کو اللہ وہ مقام دے گا جو آپ سوچ سکتے ہیں. صرف استقامت. اس موقع پر خاندان, برادری, ماں بہن بھائیوں کے سامنے تھوڑا سا استقامت, تھوڑا سا ڈٹ جاؤ, آج سنت کو نہیں چھوڑوں گا, آج رسم نہیں کروں گا. میرے بھائیوں تھوڑی سی تکلیف آئے گی, ماں باتیں سنائے گی, بہنیں باتیں سنائے گی, سب کچھ ہوگا. اس استقامت کے بعد اللہ جو آپ کو دے گا وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.